یہ جو ڈن بیسس کے آج کل تو ویسے ویزے والے کہتے ہیں بھائی 25 لاکھ دو 50 لاکھ دو نیشنلٹی دے دیں گے ویزا دے دیں گے. یہ وکیلوں نے بھی کرنا شروع کر دیا کہ بھائی جان پیسے پڑھاؤ تو ڈن بیسس. تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ جج ان کے حق میں فیصلہ دے گا, یہ کیا ہوتا ہے, کس بنیاد پہ یہ اعتماد آتا ہے؟ اچھا فاروق بھائی, اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ہماری وکالت کے پروفیشن میں بھی, بلکہ تین طرح کے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بہت پروفیشنل ہیں, وہ کیس کو میرٹ کے اوپر, وہ کلائنٹ کو بھی میرٹ کے اوپر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, یہ کمزوریاں ہیں, یہ تمہارے اچھے پوائنٹ ہیں, تگڑے پوائنٹ ہیں. اچھا دوسرا جو طبقہ ہے نا, وہ دہاڑی لگانے والا طبقہ. اس میں بھی آگے ایک دو گروپ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ویسے ہی ایک بلف چھوڑ دیتا ہے کہ جج کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تمہارا جو ہے وہ ہم کروا دیں گے, لیکن اتنے پیسے ہیں. اچھا وہ جج کے پیسے بھی پکڑ لیتے ہیں, جج کے پیسے پکڑ لیتے ہیں, جج کے نام پر پیسے, جج کے نام یہ بلف کرتے ہیں, وہ بلف کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو فیصلہ فیوریبل آ گیا تو وہ کہیں گے جناب دیکھیں کام ہو گیا, اور اگر نہ آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جی جج کو دوسری پارٹی نے پیسے لگا دیے تو جج بیچارہ گھر بیٹھے بدنام ہو رہا ہے, اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہیں دیکھیں تکا لگ گیا تو اچھے پیسے بن گئے, نہ لگا تو پیسے واپس ہی دینے, جج اور پیسے واپس دینے ہیں, جج پہ الزام لگا دینا. اپنی فیس تو آئی ہے, اپنی فیس بھی آئے گی اور جج کے نام پہ پیسے. ایک تو وہ گروپ ہے جو بلف گروپ ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں بھی جو سیٹنگ کر کے جو معاملات ہیں وہ فیصلے وہ لیتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ جو ہمارے بارز کے صدور ہوتے ہیں ان کی فیس بڑھ جاتی ہے, تو یہ یعنی کیا واقعی جج صاحبان بے بس ہو جاتے ہیں جب بار کا صدر اٹھ کے آئے تو اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, یا آپ نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ فیصلہ انہوں نے میرٹ پہ کیا ایسی کی تیسی سامنے جو بھی کھڑا ہوا ہے؟ اچھا ایک اس کو نا, یہ آلدو میرے اوپر ظاہر ہے اگر یہ میرے دوستوں تک کہ پہنچے گا یہ بھی ویسے ایک قسم کی توہین وکلا ہوگی, اس کا میں سامنا کرنا پڑوں گا. لیکن یہ پریکٹس تو ہے ڈیفینیٹلی. کیا بار کا صدر سیکٹری یا کوئی عہدیدار آ گیا؟ بالکل ہوتا ہے, یہ پریشر ہے ججز کے اوپر کہ عہدیدار آئے ہوئے ہیں اور ان کو ایک عام جو وکیل ہے اس سے ذرا ڈفرینٹ, ذرا نہیں بلکہ کافی سارا ڈفرینٹ ان کو ٹریٹ کرنا ہے. وہ ہماری لوئر کورٹس میں بھی ہے, وہ ہماری ہائی کورٹس میں بھی ہے. اگر کوئی وکیل یا کوئی جج یا کوئی بندہ کہے نہیں جی ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے, تو وہ پھر وہ اپنے نہیں. لیکن آپ کے سامنے ایسا بھی ہوا کہ خود آپ نے کبھی کسی کو فیس کیا ہو کہ دوسری طرف عہدیدار کھڑے ہیں اور جج جو ہے وہ درمیان میں بالکل نارمل پیش آ رہے ہوں؟ ایسے بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. سب لوگ ظاہر ہے غلط بھی نہیں ہے اور سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, ایسے لیکن پریشر آپ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی آتا ہے. پریشر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اچھا ویسے مجھے تو خود بار کے صدور نے بتایا کہ ہمارے جو دوست ہیں وکیل, وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہم اگر ان کے کیس میں نہ جائیں تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور تھا. وہ کہتے ہیں جی جج نے بدتمیزی کی ہے, اور جج پہ ڈال کے اس کے بعد پوری ہڑتال کر دیتے ہیں, اور پھر 2-4 دن وکلا پیش نہیں ہوتے. تو یہ تو ہمیں بار کے صدور خود بتاتے ہیں کہ یار ہمارے وہ فلانا اس نے وہ رولا ڈال دیا, وہ مسئلہ کچھ اور تھا. مسئلہ یہ تھا پارٹی سے پیسے پکڑے تھے, جج فیصلہ نہیں دے رہا تھا حق میں, اور یہ شور مچایا اور پھر اس کو یہاں پہ لے گئے. ٹھیک ہے اس طرح جو دیکھیں نا, یہ ہڑتال والا کلچر جو ہے, اگر آپ ٹھیک ہے کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے کسی وکیل دوست کے ساتھ, کسی کولیگ کے ساتھ, تو اس کو ایک مناسب طریقے سے اس کو ایجیٹیٹ کریں. ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کوئی متاثر ہے ڈاکٹر, تو وہ ہاسپٹلس کی OPD بند کر دینا یہ غلط ہے. وکیل کوئی اگر کسی عدالت بند کر دیں, یہ میرا خیال. ویسے مجھے اسد منظور بٹ صاحب جو آپ کے سابق ہو گئے, انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے دور میں کوئی ہڑتال اس بنیاد پہ نہیں ہوئی کہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی تھی, یہ وہ 1 سال کے اندر یہ ایسا نہیں ہوا کچھ. اسد منظور بٹ صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو ہائی کورٹ میں اسٹرائک جو ہے وہ آبزرو نہیں ہوتی, ہوتی نہیں ہے, وہ نہ ہونے کے برابر. ایک وہ ایشو بنا تھا جس میں وہ کورٹس جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن میں, وہ تو پرانا چل رہا ہے, تو اس میں کوئی 1-2 دفعہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے لائرز نے جا کے عدالتیں, لیکن ہائی کورٹ میں اسٹرائک جو ہے وہ آبزرو ہوتی ہے. وہ لوئر کورٹس میں یہ عدالتوں کی تالہ بندی, یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ وہاں پر ہوتے ہیں.